ایک عورت اس قدر نیک اور پاکیزہ عورت تھی کہ ساری زندگی اپنی زبان میں بات چیت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا. سفر حج کے دوران میں نے ایک جگہ ایک عمر دراز عورت کو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور پریشان حال تھی. میں نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے, یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ قرآنی یعنی ساری عمر قرآنی انداز میں قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کے انہوں نے زندگی گزار دی ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا ہمیں کھانا کھانا ہے یا پھر فلاں جگہ جانا ہے, ان باتوں کا بھی جواب وہ قرآن کے الفاظ سے دیا کرتی تھی. جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو, تو کہتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے میں سمجھ گیا کہ راستہ بھٹک چکی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے معلوم کیا کہ کہاں جانا ہے. جواب دیتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ عورت حج کر چکی ہے اور اب اپنا وطن بیت المقدس جانا چاہتی ہے, بیت المقدس جانا چاہتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ کھانا پینا کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو جواب دیتی ہے ہوا یطعمنی ویسقین, وہی ذات ہے جو کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے. اللہ کی ذات ہمیں کھلا رہی ہے پلا رہی ہے, اللہ ہی کھلا رہے پلا رہے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. میں نے معلوم کیا کہ کچھ کھانا پینا ہے, میرے پاس کھانا موجود ہے. جواب دیتی ہے اتم الصیام الی اللیل, روزے کو مکمل کرو رات تک. میں سمجھ گیا کہ روزے کی حالت میں. ہم نے معلوم کیا کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے, تم سفر کی حالت میں ہو. تو جواب دیتی ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, جو نفلی کاموں کو انجام دے وہ کیا ہے, وہ اس کے لیے بہتر ہے. جوان تصوموا خیر لکم, تمہارے لیے روزہ رکھنا کیا ہے, بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ میرے پاس کجاوا سواری موجود ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں. تو اس کا بھی جواب انہوں نے قرآنی انداز میں دیا. غرض کے پورے سفر میں جو بھی سوالات میں نے کیے اپنی زبان میں ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے معلوم کیا کس قبیلے سے ہو. جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, تم ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, اور ان چیزوں کا جاننا بھی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, تو پھر کیوں پیچھے پڑتے ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے کہ میں کس قبیلے سے ہوں؟ معلوم کیا کہ تمہارے شوہر زندہ ہے. جواب دیتی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء, ایمان والے تم ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو ان تبد لکم تسؤکم, کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے, یعنی تمہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں پھر خاموشی, راستے میں کچھ گنگنا رہا تھا. تو جواب دیتی ہے کہ قرآن فقرؤوا ما تیسر من القرآن, قرآن پڑھو, قرآن یہ تمہارے لیے کیا ہے, زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں کہ میں جب ان کی منزل تک جب میں پہنچ گیا, میں نے کہا اب بتاؤ تمہارے بچے ہیں یا ہے کوئی؟ انہوں نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سب قرآنی آیات ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت. میں سمجھ گیا کہ گھر بھی ہے اور اولاد بھی ہے. میں نے معلوم کیا پھر تمہاری اولاد کون ہے, میں کیسے پہچانوں؟ تو کیا جواب دیتی ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میں سمجھ گیا ان کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے نام موسیٰ, ابراہیم اور اسی طریقے سے یحییٰ ہے. اس کے بعد میں نے آواز لگائی, وہ تینوں بیٹے بالکل جب حاضر ہوئے تو پیشانی سے اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ٹپک رہا تھا. دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ واقعتاً یہ بچے کسی بدکار عورت یا کسی فاسقہ عورت کے بچے نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے ہی وہ بچے حاضر ہوئے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں, تو فوراً کچھ رقم مادی فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. سورہ کہف کی آیت ہے کہ تم میں سے کوئی ایک کیا کہاں جاؤ, شہر کی طرف جاؤ اور پاکیزہ کھانا لے کے آؤ. یعنی انہوں نے میری رہنمائی کی ہے, میری مدد کی ہے, لہذا کیا کرو, ان کے لیے کھانا لاؤ.
हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, अच्छा रास्ते में जब सवारी के लिए उन्होंने पेश किया, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, जब ये औरत सवार होने लगी तो कहने लगी, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मुमकिन है कि सवारी पर सवार होते हुए कपड़े इधर से उधर हो जाए, लिहाजा तुम अपनी आंखें बंद करो। मोमिनों से कह दीजिए कि वो पर्दा करें। इस कदर पर्दे का जज्बा। फरमाते हैं कि मैंने उन बेटों से पूछा, जब तक तुम बताओगे नहीं ये क्या माजरा है, मैं जाऊंगा नहीं। बेटों ने जवाब दिया कि 40 साल गुजर चुके हैं, 40 साल मेरी मां ने एक लफ्ज भी अपनी जबान में बोला नहीं। हर बात का जवाब कुरानी आयात में, कुरानी अल्फाज में देती है। और वजह, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम जो कुछ भी बोलते हो, गलत बोलो सही बोलो, तुम्हारे पास फरिश्ते मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसी ऐसी औरतें तारीख इस्लाम में मौजूद हैं। इन वाकयात को बताइए, सिर्फ सुन करके, इस कान से सुन करके दूसरी कान से निकाल करके मस्जिद से ना निकल जाइए नमाज के बाद। बताइए, अपने घर के माँ और बहनों को ईमान की फिक्र कीजिए, अपने ईमान को भी मजबूत कीजिए, दुआओं का एहतिमाम कीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह जरूर फर्क पैदा होगा और मजहब इस्लाम से मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल